سبق نمبر 25 میں کتاب القصاص کی فصل ثانی کے مسائل یا حدیث شریف حضرت مصنف سے ذکر کر رہے ہیں۔ فصل اول میں حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے قصاص وغیرہ کے متعلق مسائل ذکر کیا۔ فصل ثانی کی طرف دیکھیں۔ کہہ رہے عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال عبداللہ سے نقل کرتے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لو لزوال الدنیا اہون علی اللہ، پوری دنیا کا زوال دفعتاً واحدتاً یہ اللہ کے ہاں احقر ہے، اہون ہے، ازل ہے، ادنا ہے، اہون علی اللہ من قتل رجل مسلم، ایک مسلمان کے مارنے سے بھی زیادہ کام ہے۔ رواه الترمذی والنسائی ووقفه بعضهم وهو لسخ ورواه ابن ماجہ عن البراء بن عازب۔ ایک مسلمان کا قتل کرنا کیا ہے؟ زیادہ ہے اس سے، کیونکہ آسمان و زمین کی خلقت اور پیدائش انسان کے لیے کی گئی ہیں، یہ سب چیز انسان کے لیے کیا ہے؟ مسکن، اس میں مکلفین رہ رہے ہیں۔ وعن ابی سعید و ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول، فرماتے ہیں کہ لو ان اہل السماء والارض، آسمان و زمین کے باشندے، اشترکوا فی دم مؤمن، سب ایک مسلمان کے خون بہانے میں شریک ہو جائے، لأکبہم اللہ فی النار، سب کو اللہ جہنم میں کیا کر دے گا؟ اوندھا کر دے گا۔ رواہ الترمذی وقال حدیث غریب، معنی مسلمان کا قتل کرنا ناجائز ہے اگر سب کیا کرے؟ قتل میں مختلف طریقوں سے شریک ہو جائے اور اس کے لیے کیا کرے؟ سازش وغیرہ کرے، تو سب کیا جائیں گے؟ سزا پائیں گے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قول، ابن عباس سے فرماتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ یجیء المقتول بالقاتل یوم القیامہ، مقتول قاتل کو گریبان سے پکڑتی ہوئی لائے گا، ناصیۃ ورأس بیدہ، اس کی پیشانی بال وغیرہ سب اس کے ہاتھ میں ہوں گے، معنی قبضے میں ہوگا، تشخب دما، اس کی خون بہ رہا ہوگا، یقول کہے گا پروردگار سے، میرے پروردگار یا رب قتلنی، اس نے مجھے قتل کیا، حتی یدنیہ من العرش، عرش کی قریب کیا کر دے گا؟ اس کو لائے گا۔ رواہ الترمذی والنسائی ابن ماجہ، تو مطلب ہے کہ عدل سے محروم نہیں ہوگا، اس کو عدل مل جائے گا، انصاف، قتل وغیرہ کی جو سزا ہو اس پر جاری ہوگی قاتل پر۔ وعن ابی امامہ بن سہل بن حنیف ان عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اشرف یوم الدار، ابی امامہ صاحب نقل کرتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ دور خلافت میں جب سبائیوں نے وغیرہ لوگوں نے گھر کا محاصرہ کیا تو عثمان غنی صاحب دیوار پر چڑھ کے باہر کی طرف جھانک گئے اور کہنے لگے، فقول انشدکم باللہ، تمہیں قسم دیتا ہوں، تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول، معلوم تو ہوگا نا پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدی ثلاث، کسی مسلمان کا خون بہانا صرف تین وجہ سے جائز ہے، زنا بعد احسان، کہ محسن ہونے کے بعد زنا کرے رجم کیا جائے گا، اور کفر بعد اسلام، مرتد ہو جائے آدمی تو بھی قتل کیا جائے، قتل نفس بغیر حق فقتل به، یا قتل کر دے کسی کو قصاصاً مارا جائے۔ ان تین کاموں میں تم نے کوئی کام بھی نہیں کیا، آخر درفے کیے ہو۔ واللہ ما ظننت فی جاہلیہ ولا اسلام، کسی بھی زمانے میں نے بدکاری نہیں کی، ولرتدت منذ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے بیعت کی ہے میں نے کوئی ایسے ارتداد وغیرہ نہیں کیا، ولا قتلت النفس التي حرم اللہ، نہ میں نے کسی محرم نفس انسان کو مارا ہے، فبما تقتلوننی، کیوں مار رہے ہیں؟ کوئی وجہ بھی تو ہونی چاہیے۔ رواہ الترمذی والنسائی ابن ماجہ وللدارمی لفظ الحدیث، تو مطلب یہ تھا نا کہ قتل کرنا صحیح نہیں ہے کسی کا بغیر اس وجہ کے، تو وہ جو کر رہے تھے نا وہ صاف ظلم تھا، صاف کیا تھی، بربریت تھی وغیرہ۔ وعن ابی درداء رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول، ابو درداء سے اب نقل کر رہے پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ لا یزال المؤمن معنقا صالحا، اس وقت تک مسلمان اعمال میں تیز سمجھا جائے گا، صالح سمجھا جائے گا، ما لم یصب دما حراما، جب تک کسی کا خون نہ بہائے، فاذا صاب دما حراما،
یا کسی کا حرام خون بہائے منع قتل کر دے کسی کو بلحا تو سارے اعمال ختم ہو جائیں گے، توفیق اس سے سلب ہو جائے گی، تھک جائے گا، اعمال میں پیچھے رہے گا، بے برکتی آئے گی۔ رواہ ابو داود۔ وعنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول، مذکورہ صاحب سیرت فرماتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد، کل ذنب عسى اللہ ان یغفرہ، ممکن ہے اللہ مہربان کریم ذات ہے کہ معاف کر دے انسان کے لیے کوئی بھی گناہ ہو سکتے، الا من مات مشرکا، ہاں مشرک کے لیے معافی نہیں ہے، او من یقتل مؤمنا متعمدا، یا کوئی کسی کو قصدن مار دے تو مقصد طویل کرے گا، یا اس کو حلال سمجھ کر قتل کر دے تو ہمیشہ کے لیے جہنم جائے گا۔ رواہ ابو داؤد رواہ النسائی عن معاویہ۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قول، ابن عباس سے ارشاد نقل کرتے ہیں فرمایا، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کے ارشاد کہ لا اقام الحدود فی المساجد، کہ مساجد میں حدود قائم نہیں کی جائے گی۔ ہاں مساجد میں حدود کا فیصلہ ہو سکتا ہے، قضا وغیرہ فیصلے پر ہو سکتے، لیکن قیام باہر کیا جائے گا۔ ولا یقاد بالولد الوالد، اسی طرح سے کسی نے بیٹے کو قتل کیا ہو تو اس کے بدلے والد کو نہیں قتل کیا جائے گا۔ رواہ ترمذی و ابو داؤد۔ امام مالک سے نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی اپنے بیٹے کو ذبح کر دے تو پھر اس کو قتل کیا جائے گا۔ لیکن دوسری کوئی صورت ہونا، اگر بیٹے کو اس نے قتل کر دیا ہو تو پھر قصاص نہیں لیا جاتا، وہ اس لیے نہیں لیا جاتا کہ ممکن ہے کہ شخص نے تادیب وغیرہ کرتی ہوئی زیادتی اس سے زیادہ ہو گئی، کر رہا تھا کچھ ہو گیا کچھ اور، تو یہ سب جو اس نے کیا اس کا یہ معنی نہیں کہ گناہ نہیں ہوا، گناہ تو ہوا، اس نے بہت قتل رحمی کر دی، ظلم و زیادتی کر دی، مگر قصاص جو ہے نہیں لیا جائے گا، وہ الگ بات ہے۔ وعن ابی رمسة قال، ابو رمسة سے کہتے اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی، میں اپنے ابا جان کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وقال کہا من هذا الذي معك، یہ کون ہے ساتھ لائے ہو؟ قال فرمائے ابن میرے بیٹے ہیں، اشہد بھی، گواہ بن اس پر۔ قال فرمائے اما انا لا یجنی علیک، اما انه لا یجنی علیک ولا تجنی علیہ، یہ جو جنایت کرے گا اس کی سزا تم پر جاری نہیں ہوگی، اور تم جو جنایت کرو گے اس کی سزا اس پر جاری نہیں ہوگی۔ ہر کسی کا ظلم اس پر ہوگا، ہر کسی کی جنایت کا حکم جانی پر ہوگا جس نے نقصان کیا ہو، جس نے نقصان و جنایت نہ کی ہو، نہ اس پر سزا جاری نہیں ہوگی، اور نہ یہ بے انصافی ہے، ظلم ہے۔ رواہ ابو داؤد والنسائی وزاد بشر سنة في أولي قال دخلت مع أبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أبي الذي بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعني أعالج الذي بظهرك، جب ہم گئے تو میرا بجن نے پیغمبر علیہ السلام کی پشت مبارک پر مہر دے گا، مہر نبوت، تو کہا کہ مجھے چھوڑ دے، میں اس کی کیا کروں، میں اس کا علاج کروں؟ فرمایا کہ فین طبیبا، میں کیا ڈاکٹر ہوں؟ فقال فرمایا انت رفیق، آپ تو نرمی کر رہے ہیں، علاج وغیرہ کیا کر رہے، لطف سے کر رہے ہیں۔ واللہ الطبیب، حقیقی شفا دینے والے، طبیب دلوں کے بنانے والے کون ہیں؟ اللہ ہے۔ اس طرح سے آپ بیماریاں دور کرنے والے اللہ ربی کریم ہیں۔ عن عمرو بن شعیب عن ابی عن جد سراقة بن مالک قال حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقید الاب من ابنہ، کہ میں پیغمبر علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا تھا، کہ یقید الاب من ابنہ، کہ باپ کا قصاص جو ہے بیٹے سے لیتے تھے، ولا یقید الابن من ابیہ، اور بیٹے کا قصاص باپ سے نہیں لیتے تھے۔ رواہ الترمذی وضعفہ۔ وعن الحسن عن سمرة قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ وسلم کا فرمان من قتل عبد قتلنا، جو آدمی کیا کرے غلام کو قتل کرے ہم اسے قتل کر دیں گے، ومن جدع عبده جدعنا، جو اس کی کسی عضو کو کاٹ دے، ناک وغیرہ کاٹ دے، ہم اس کی ناک کاٹ دیں گے۔ رواہ ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ والدارمی وزاد النسائی فی روایت اخری ومن خصوا عبده خصیناہ، جو غلام کو خصی کر دے ہم اس کو خصی کر دیں گے۔ مگر ائمہ اربعہ حضرات کے نزدیک اگر اس نے غلام کو قتل کیا ہو نا تو اس کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا،
اس غلام سے وہ غلام ہم مراد لیں گے جو نام کے اعتبار سے، کہ پہلے تو غلام تھا، اب کیا ہو گیا، آزاد ہو گیا، اس کو مارا تھا، تو اس کے بدلے ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ ایسا کیا جائے گا کہ اس نے ایک آزاد شخص کو کیا کر دیا ہے، مارا ہے۔ وعن عمرو بن شعیب عن نبی عن جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قتل متعمدا، جو آدمی قصدن کسی کو قتل کر دے تو پھر اولیاء المقتول، یہ مقتول کے ورثہ اولیاء کو دیا جائے گا، پنشا قتل اگر وہ چاہتے ہیں قتل کر دیں قصاصا، پنشا خذ دیت بھی لے سکتے اگر رضی ہو جائے، وہی 30 حقہ، وہ جو دیت ہے نا 30 حقے ہے، و30 جزعہ 30 جزعے ہیں، و40 خلفہ یا خلیفہ 40 جو حامل اونٹنیاں ہیں، تو 30 60 اور 40 100، وما صالح علیہ ہے جس پر وہ صلح کر دیت و رقیمت دے کر، فہو لہم ان کے لیے ہوگی، رواہ الترمذی۔ دیت مغلظہ جو ہے نا ائمہ حضرات ثلاثہ کے نزدیک اثلاثاً ہیں، 3 قسم کے جانور دیں گے، 30 حقے، 30 جزعے، 40 خلیفے ہیں۔ ہمارے نزدیک ارباعاً ہیں، 4 طرح کے جانور ہوں گے، 25 بنت محاذ، 25 بنت لبن، 25 حقے، 25 جزعے ہیں۔ یہ حضرات ائمہ ثلاثہ کے لیے ہیں یہ حدیث۔ وعن علی رضی اللہ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت علی سے نقل کر رہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کہ المسلمون تتکافأ دماؤہم، مسلمانوں کی جو خون ہے سب کیا ہے، برابر ہے، متساوی ہے، وَيُسْعَى بِذِمَّةِ أَدْنَاهُمْ، ان میں سے اگر ادنا درجے کا شخص کیا کر دے پناہ وغیرہ دے تو پناہ قبول کی جائے گی، وَيُرَدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ، ان میں سے جو کیا ہوگا آخری درجے کا ہوگا ذمے والا وہ لٹایا جائے گا، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، سب دوسروں کے خلاف کیا ہے، تعاون و تناصر میں ایک ہاتھ ہے، ایک ہاتھ کی انگلیوں کی طرح ہے، تخاذل نہیں کریں گے، کسی مسلمان کو بیار و مددگار نہیں چھوڑیں گے۔ پھر آگے فرمائے الا لا یقتل مسلم بکافر، مسلمان کے بدلے کا کافر کے بدلے مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس سے مراد حربی ہے، ذمی کافر کے بدلے مسلمان کو قتل کیا جائے گا، ولا ذو عہد فی عہدہ، اس طرح سے جس نے معاہدہ کیا اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، یا یہ بھی کہا تھا کہ لا یقتل مسلم بکافر ولا ذو عہد فی عہدہ، رواہ ابو داؤد والنسائی ورواه ابن ماجہ عن ابن عباس۔ وعن ابی شریح الخزاعی، ابو شریح خزاعی سے کہتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتی سنا من اصیب بدم، جس کسی کو مارا ہو، جس نے کوئی مارا گیا، و خبل، ایک اور ظلم زیادتی ہو گئی، زخمی وغیرہ کر دیا، والخبل من الجرح فهو بالخيار بین احدى الثلاث، تو جس کو نقصان پہنچایا گیا ہے نا اس کو 3 اختیار حاصل ہے، فإن اراد الرابعة، اگر وہ چوٹی چیز کی طرف جانا چاہتے فخذوا علیہ، جیسے پکڑ لو، بین ان یقتص، یا تو اس سے قصاص لیا جائے، بس قصاص چاہیے نا تمہیں، او یعفو، یا معاف کر دیا، یاخذ العقل، یا کہ کر دے دیت لے، اور کوئی کام تو نہیں ہے نا، بس یہ 3 کام ان میں تمہیں اختیار ہے۔ فإن أخذ من ذلك شيئا، اگر ان 3 کاموں میں ایک کام کر چکا، یا تو قصاص لیا، پھر بھی اس کے گھر والے کو کسی کو قتل کیا، زخمی کر دیا، یا معاف کر کے پھر قتل کیا، یا دیت لے کر پھر قتل کیا، کہ کہہ دے کہ ہم ڈبل لیں گے، ڈبل شاہ ہیں ہم، ایک سے کام نہیں چلے گا، ثم عدا بعد ذلك ظلم تجاوز کرے، فله النار خالدا فيها مخلدا ابدا، اس شخص جہنمی ہے، گنہگار ہے، ظلم و تعدیس نے کیا ہے، رواہ الدارمی۔ اسی سے ہم احناف حضرات کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک کیا ہے، اصل تو قصاص ہے، اور دیت بھی دے سکتے، دوسرے حضرات کے نزدیک پہلے سے بھی دیت دے سکتے ہیں اگر رضی کرے۔ وعن طاووس عن ابن عباس عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ نقل کر رہا کہ من قتل فی عمیت، جو شخص کسی بلوا میں مارا جائے، اندھا دھند معاملے میں مارا جائے، پتہ نہیں چل رہا تھا کیا ہو رہا ہے،
کہاں سے پتراؤ ہو رہے، کہاں سے قتل وغیرہ کیا جا رہا ہے، بس لگ گیا اس میں، مر گیا۔ فی رمی یکون بین بالحجارہ، مثلا پتھروں کی ذریعے کیا تھا، پتراؤ ہو رہا تھا، اس میں کوئی شخص سر لگا یا کسی اور جگہ پر لگا، مر گیا۔ اور جلد بالسیات، یا لاٹھی چارج ہو رہے تھے، لاٹھی چارج ہو رہے تھے، اور ضرب بعصا، یا بڑی لاٹھی سے مارا گیا، فہو خطأ، ایسا قتل خطا شمار ہوگا، وہ عقل الخطا، اور دیت جو ہے دیت خطا کی طرح ہے۔ ومن قتل عمدا، یا ومن قتل عمدا، جو قصدن مر گئے، فوقاد تو اسی بھی قصاص۔ ومن حال دونه، اگر کوئی قصاص لینے میں رکاوٹ بن جائے، فعلیہ لعنت اللہ وغضبہ، اس پر اللہ کا غضب و لعنت ہوگا۔ لا يقبل من صرف ولا عدل، اس کے فرض نفل نماز عبادت قبول نہیں ہوگی۔ رواہ ابو داؤد والنسائی۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال، جابر سے فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، لا اعفی من قتل بعد اخذ الدیہ، جو دیت کے بعد بھی کیا کرے، کسی کو قتل کرے، میں اس کو معاف نہیں کروں گا، وہ معاف نہیں ہوگا، اسے قتل کیا جائے گا۔ رواہ ابو داؤد۔ وعن ابی درداء رضی اللہ عنہ قال، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول، ما من رجل يصاب بشيء في جسده، جو بھی انسان بدن میں کسی حصے کو زخمی ہو جائے، لگ جائے، فتصدق بھی اسے معاف کر دے، الا رفع اللہ به درجہ، اللہ اس کی درجے بلند کرے گا، وحتن خطیہ، اور اس کی گناہ کم کر دے گا، گھٹا دے گا۔ رواہ ترمذی و ابن ماجہ۔ الفصل الثالث، کتاب القصاص کی تیسری فصل ہے، کہہ رہے آگے، سید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ، یہ صاحب تابعی کہتے ہیں، ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قتل نفرا 5 و7 برجل واحد، کہ عمر سے نے ایک شخص کے بدلے 5 یا 7 آدمیوں کو قتل کیا تھا، کیونکہ ان 5 یا 7 نے اس کو قتل کر دیا تھا چپکے سے، قتلوہ قتل غیلا، چپکے سے دھوکے وغیرہ فراڈ سے قتل کیا تھا، یعنی سازش میں کیا تھے، مبتلا تھے۔ فقال عمر، پھر عمر سے نے کہا تھا، لو تمالأ علیہ اہل صنعاء، اگر اس شخص کی قتل میں صنعاء والے سب بھی شامل ہو جاتے نا تو کسی کو نہ چھوڑتا، لقتلتهم جميعا، سب کو تہ تیغ کرتا۔ رواہ مالک و رواہ البخاری، یعنی ابن عمر نہ، اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو قتل میں شریک ہو نا، قتل کی سازش کرے، کسی بھی طریقے سے شامل ہو کے قتل کر دے، سب کو قتل کیا جائے گا۔ وعن جندب رضی اللہ عنہ قال، جندب سے کہتے، حدثني فلان، ایک شخص نے مجھے حدیث بیان کی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، پہلے بھی گزر گئے اس طرح کی، یجیء المقتول بقاتل یوم القیامہ، مقتول قاتل کو قیامت کے دن پکڑ کے لائے گا، فیقول سل حاضر سے پوچھ، یا پروردگار، فیما قتلنی، کس لیے اس نے مجھے قتل کیا تھا؟ فیقول، وہ کہے گا، قتلت علی ملک فلان، کہ اس شخص کو میں نے فلاں کے دباؤ پر قتل کیا تھا، فلاں شخص نے مجھے پیسے دے کر قتل کروایا تھا۔ قال جندب، تو جندب سے کہتے، فاتقھا، اس سے بچو، اس طرح کے کام وغیرہ سے کیا کرو، خود کو بچاؤ۔ رواہ النسائی، یعنی معنی ہے کہ کسی کے تحت مت رہو، اگر کسی کے تحت رہنا ہے یا کوئی کام وغیرہ کرنا ہے، مزدور وغیرہ ملازمت، تو وہ جائز کاموں میں کیا ہے، اس کی اطاعت صحیح ہے، غلط کاموں میں اطاعت صحیح نہیں۔ اسی طرح سے اس کی نصرت سے کیا رہو، اجتناب کرو، ظالم شخص کی نصرت نہ کرو۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، من اعان علی قتل مؤمن، جو شخص کسی مسلمان کی قتل کرنے میں کسی بھی طرح کی اعانت کرے، کسی کی شطر کلمۃ، یہ تو چھوڑ دو ایک کلمے کے برابر کیوں نہ ہو، یعنی اس کی بات کی وجہ سے اور اس کی گواہی کی وجہ سے غلط سلط طریقوں سے کسی کو مارا گیا، اور اس کی بات سے تقویت مل گئی، تاکید ہو گئی، کسی کو مار دیا گیا، تو لقی اللہ مکتوب بین عینیہ، کل کو یہ جب قیامت میں اللہ سے ملے گا تو اس سے مددگار کی آنکھوں کے بیچ لکھا ہوا ہوگا کہ آئس من رحمت اللہ، یہ شخص اللہ کی رحمت سے مایوس ہے،
یا علم رحمت سے دور ہے۔ رواہ ابن ماجہ۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا امسك الرجل وقتله الاخر، اگر شخص دوسرے کو پکڑ کے دوسروں سے قتل کر دے، اکیلے تو قتل نہیں کر سکتا تھا، ایک نے باندھ کے یا پکڑ کے دوسرے نے مار دیا، تو یقتل الذی قتل، جس نے قتل کیا اس کو تو قتل کیا جائے گا، کیونکہ مباشرتاً ڈائریکٹلی وہ کام کر رہا۔ ویحبس الذی امسک، اور اس شخص کو روک دیا جائے گا جس نے اسے کیا کر دیا تھا، پکڑا تھا، اس کو جیل کی سزا دی جائے گی، باندھا جائے گا وہاں پر۔ امام احمد سے کہ نزدیک اس کو اس وقت تک جیل میں بند کیا جائے گا جب تک مر نہ جائے۔ امام مالک سے فرماتی کہ اگر اس حابس کو یہ پتہ تھا کہ یار میرے پکڑنے اور روکنے کی وجہ سے وہ قتل کیا جائے گا، پھر بھی اس نے پکڑا، تو پھر تو قتل کیا جائے گا نا قصاصاً، لیکن اگر ایسا نہیں تو پھر الگ بات ہے۔ ہمارے نزدیک حابس جو ہے نا اس کو تعزیر دی جائے گی، تعزیر کی سزا کسی بھی طرح ہو سکتی ہے۔